فاستمسك بالذي أوحي إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز نوجوان دوستو، تمسک بالقرآن کی اس مہم میں آج ہم تلاوت قرآن مجید کے اوپر ہم کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھو۔ زینو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن مجید کو بہترین آواز میں پڑھو۔ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر صاف انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ ترتیل کا جو لفظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پوری خوبصورتی کے ساتھ ادا کی جائے۔ قرآن مجید کے الفاظ، آیتیں جب ہم پڑھیں تو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، بھاگے نہیں، دوڑے نہیں، صاف انداز میں، خوبصورت انداز میں، ترتیل کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کا احساس کے ساتھ ہم پڑھیں کہ جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے قرآن، اس میں اس کا احساس کریں۔ جنت کا ذکر ہو رہا ہے، جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، خدا سے محبت کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے پڑھنے کو ورتل کہتے ہیں۔ قرآن مجید کیوں پڑھیں ہم؟ روزانہ ہماری زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن مجید کے سلسلے میں خود اللہ نے کہا کہ تم قرآن مجید کو پڑھو، صبح شام قرآن مجید کو پڑھنے کی بات کی گئی ہے۔ قرآن مجید اس لیے پڑھنی چاہیے کہ وہ کتاب ہے جو ہمیں زندگی عطا کرتی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ رب العالمین کی ہدایت اس قرآن مجید سے ہم کو ملتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو رضا الہی کے طالب ہے انہیں یہ کتاب ہدایت دیتی ہے اور انہیں سبل السلام، سلامتی کا راستہ بخشتی ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نور کی طرف لے کے آتی ہے، ظلمات سے نکال کر۔ تو یہ کتاب ہمارے زندگی کے اندر انتہائی ضروری ہے، اس کی تلاوت روزانہ، اس کی تلاوت انتہائی ضروری ہے۔ جب ہم تلاوت کریں تو اس کے سارے آداب کے ساتھ، اس کے تلاوت کے جو حسن ہیں اس کے ساتھ ہمیں تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینو، قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں، بہترین آواز کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھو۔ قرآن مجید میں یہ خوبصورتی اللہ نے رکھی ہے، جب جو مدہ ہے اتنا جب آپ اس کو کھینچیں گے تو اس کے اندر آواز نکلتی ہے، جو غنہ ہے، جو اخوا ہے، جو اظہار ہے، یہ جو اس کے جو قاعدے ہیں، جب اس کے حساب سے ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر وہ چاشنی اور وہ خوبصورتی، وہ آواز، وہ ٹیون جو ہے نکل کر آتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو بیسک اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی جو تلاوت کے جو طریقہ ہے، جو تجوید ہے، اس کو ہم سیکھنے اور اس کے لیے ہم آگے اس کو سیکھ کر قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے سورسز ہے جو ہم بہت آسانی کے ساتھ قرآن مجید کو ہم پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو ہم اس کی تجوید کو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ جو پرسپشن ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے عالم اور حافظ کے بغیر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس پرسپشن کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ سب کے لیے اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، ہم سب کو جو ہے قرآن مجید کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت ایسی چیز ہے جو ہمیں کل قیامت میں میدان حشر میں ہماری ڈھال بن کر ٹھہرے گی، ہماری سفارش کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہا جائے گا جنتی سے کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ، جہاں تم رکے وہاں تمہاری منزل ہوگی، جتنی تم قرآن پڑھو گے اتنی وہ تمہارا منزل ہوگا۔ یہ صرف حافظوں سے سوال نہیں ہے، یہ صرف حافظوں کے لیے نہیں بلکہ یہ تو سب کے لیے ہے۔ تو جتنا قرآن ہم کو یاد ہو، ہم یاد کر سکتے، ہم قرآن مجید یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تہجد کا ایسا موقع ہے جہاں ہم قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں اور ہمارے اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے بھی بہترین موقع ہے۔ تو ہمارے شیڈیول کے اندر یہ چیز آ جائے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت میں تلاوت کے لیے تہجد کا وقت منتخب کریں، یا پھر دن کے کسی ایسے وقت میں جو 10 سے 15 منٹ ہو سکے، اس میں ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ ایک صفحہ ہم ڈیلی پڑھ سکتے ہیں یا ایک رکوع ہم پڑھ سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ تو یہ معمول ہمارے اندر آنی چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جہاں تجوید سیکھ سکتے ہیں، نہیں آتی تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسے تہجد میں یا کوئی وقت متعین وقت کے اندر ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید
جب ہم پڑھتے ہیں تو اس تلاوت کی جو حلاوت ہے اس کو محسوس کرے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کچھ اثر ہمارے دل پہ ہونا ہے، وہ اثر قرآن مجید خود بتاتا ہے۔ ایک جب تم قرآن پڑھو تو مومنین کا ذکر کرتے کہا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، توکل بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب خود تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسویں چل جاتی ہے قرآن مجید کو سنتے ہوئے۔ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا، جو چیز رسول پر نازل کی گئی ہے جب اس کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، ان کی آنکھیں آنسویں سے بھر جاتی ہے۔ یہ ایک اثر ہے۔ تیسرا اثر یہ ہے کہ دل نرم پڑ جاتا ہے، رونگٹے ٹھہر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے، یا اس طرف ہمیں بڑھنا چاہیے تلاوت کے اندر، کہ ہم جب قرآن مجید کو سنیں یا پڑھیں تو ہمارے رونگٹے ٹھہر جائے، ہمارا جسم اور ہمارا دل نرم ہو جائے۔ یہ ایک کیفیات ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے حق کو ادا کرتے ہوئے، اس کی تلاوت کے حق کو ادا کرتے ہوئے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔